الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے بچوں، کلاس نحم سورۃ الانفال سبق نمبر 8، اس میں 5 آیت مبارکہ ہیں، 4 کویسچن ہیں، ایک کویسچن آنسر کے تھرو اور 3 عبارات ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کویسچن نمبر 1 اور عبارت نمبر 1 کا آنسر 1 بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھاتے ہیں، پھر MCQs اور اس کے بعد کویسچن آنسر آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ اس کرونا حالات میں زیادہ بچے اس سے مستفید ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہے، سبقوا کہ وہ بچ نکلے۔ غزوہ بدر میں کافر بھاگ گئے، مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کر دیا، 70 کو قیدی بنا لیا۔ جو بھاگ گئے تھے بڑے بڑے کافر، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ گمان نہ کرے ہرگز کہ وہ بچ نکلے ہیں۔ انہم لا یعجزون، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پیارے بچوں، اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کا ایک عبارت ہے تو آپ لوگوں کو عبارت اس لیے بتا رہا ہوں، اگر بعد میں بھی کنفیوژن آتا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو ریورس کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، لہم، ان کافروں کے لیے، مسلمانوں کو کہتے ہیں تیار رکھو ان کافروں کے لیے، مستطاعتم، جتنی استطاعت رکھتے ہو، من قوت، قوت سے، من قوت، قوت و طاقت سے، ومن رباط الخیل، اور باندھے ہوئے گھوڑے۔ کیوں یہ کیوں تیاری کرے؟ ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ خوف زدہ کر دو ان تیاریوں سے عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور دوسروں کو، ان کل دشمنوں کے علاوہ، ان کل دشمنوں کے علاوہ جو خفیہ دشمن ہے ان پر بھی تمہارا رعب بیٹھ جائے۔ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، وہ خفیہ دشمنوں کو جانتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا عبارت ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو تم خرچ کرو گے، من شَيْءٍ، کوئی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مطلب جب جہاد کے لیے تم تیاری کرتے ہو، جہاد کے لیے آپ بینک بیلنس خرچ کرتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، تو یہ ضائع نہیں جائے گا۔ وما تنفقوا، جو خرچ کرو گے، من شیء، کوئی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ تو اب دیکھیں، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن جَنَحُوا، اور اگر کافر مائل ہو جائے لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے، صلح کی طرف مائل ہو جائے، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی مائل ہو جائے، لہا، صلح کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کیجیے اللہ تعالیٰ پر، انہو، بے شک اللہ تعالیٰ، هو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا، العلیم، خبردار ہے، جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، مگر تم صلح کرتے ہو، تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر صلح کے بیس میں ہمیں دھوکہ دیں گے، تو رب تعالیٰ چونکہ صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ ارادہ کرے، یہ کافر ارادہ کرے کہ صلح کے بیس میں، أَن يَخْدَعُوكَ، آپ کو دھوکہ دے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک کافی ہے آپ کے لیے اللہ، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، یاد رکھیے یہ بھی آپ کا ایک عبارت ہے، عبارت نمبر 2 ہے، یاد رکھیے گا، ترجمہ غور سے سن لے۔ هُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، أَيَّدَكَ، جس نے تائید کی، بنصرہ، اپنی نصرت سے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کی جماعت سے،
وَأَلَّفَ اور اسی نے الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، بین قلوبہم ان کے دلوں میں، لو انفقتا اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعاً جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً سب جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کے سب، ما الفتا تو الفت پیدا نہ کر سکتے، بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے الف بینہم الفت پیدا کر دی ان کے درمیان۔ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، یہ بعد میں تفصیل سے بتا رہے ہیں، اور ان کی دشمنی مثالی تھی، سال ہا سال سے چل رہی تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اوس اور خزرج کے درمیان دشمنی محبت اور الفت میں بدل گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، قوی ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کا ایک کویسچن ہے، یا ایھا النبیو عبارت ہے، یا ایھا النبیو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ کافی ہے آپ کے لیے اللہ، ومن اتبعک اور جو آپ کے فرمان بردار ہے، من المؤمنین مومنوں میں سے جو آپ کے فرمان بردار ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کافی ہے۔ پیارے بچوں اب آتے ہیں ایم سی کیوز، تو اس میں 7 ایم سی کیوز ہے۔ نمبر 1 اعدو کی معنی ہے تیار کرو، لا یعجزون وہ تکھا نہیں سکتے، وہ ہرا نہیں سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ یوفا کی معنی ہے پورا کیا جائے گا، جنحو کی مائل ہے وہ مائل ہو جائے، للسلم صلح کے لیے، ایدہ اس نے تائید کی، حسبک اللہ تجھ کو کافی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اب آتے ہیں کویسچن آنسر کی طرف، تو اس میں پیارے بچوں 4 کویسچن ہیں۔ ایک کویسچن یہ ہے کہ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کویسچن نمبر 1۔ اور پہلا عبارت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھا، تو اس کا آنسر آپ ایک دیں گے، آنسر ایک یاد کرو اور کویسچن 2 حل ہو جائیں گے۔ تو آپ لکھیں گے کہ مذکورہ آیت شریف سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہم وقت اور ہر جگہ تیار رکھے اپنے آپ کو، اور زیادہ سے زیادہ وسائل کو اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار کو اکٹھا کرے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اپنی دشمنوں پر اپنا رعب جما سکے، اپنا خوف جما سکے۔ یہاں پیارے بچوں کسی خاص ہتھیار کی تخصیص مقصود نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ہتھیار کیا کس کو کہتا تھا؟ تلوار کو، نیزے کو اور ڈال کو، گھوڑے کو، یہ جنگی سامان تھے۔ لیکن آج کل جدید دور ہے، ایٹمی دور ہے، تو مسلمانوں کے پاس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ایٹم بم، میزائل، آبدوزے، جہازیں اور جدید ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، چونکہ اس دور میں مسلمانوں کا دور جو تھا ترقی کا دور، مسلمان ترقی یافتہ تھے، ان کے پاس کافروں کی بنسبت پھر جو ہے نا جدید اسلحہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو ہم جو یورپی کنٹریز ہے، امریکہ ہے، چائنیز ہے، اور جو غیر مسلم اقوام ہے، اس سے ہم کافی پیچھے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں یہ ترغیب دیا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں نے جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ جب آپ تیاری نہیں کریں گے تو تمہارا رعب نہیں بیٹھے گا اپنے دشمنوں پر۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت پر عمل کرتے اور ہمارے حکمران عیاشی نہ کرتے اور اپنے آپ کو تیار رکھتے تو یہ حالت ہمارا نہ بن تھا۔ اور آخر میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مال اور جان کی جو تم قربانی دیتے ہو، کوششیں کرتے ہو، تو یہ قربانیاں تمہاری رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ اس کا تمہیں پورا اجر دیا، یوفا الیکم،
تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ پہلے 2 کویشچن پیارے بچوں آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا۔ اب آتے ہیں عبارت نمبر 2 کی طرف، اور آپ لوگوں کا اس سبق کا کویشچن نمبر 3 بنتا ہے، اور وہ یہ ہے هو الذی، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، ایدک، جس نے تائید کی، بنصرہ، اپنی نصرت سے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کی جماعت سے، والف بین قلوبہم، اور الفت پیدا کر دی، بین قلوبہم، ان کے دلوں میں، لو انفقت، اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کے سب، ما الفت بین قلوبہم، تو الفت پیدا نہ کر سکتے ان کے دلوں میں، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان۔ پیارے بچوں، جزیرہ عرب میں ہر طرف نفرت و عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی، بالخصوص اوس اور خزرج کی دشمنی مثالی تھی، اتنی شدت اختیار کر لی تھی اوس اور خزرج کی دشمنی نے کہ مصالحت کا کوئی امکان تک نہیں تھا۔ اور کس بات پہ لڑتے تھے کہ آپ کے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے کیوں آگے ہو گیا، آپ کے جانور نے میری جانور سے کیوں آگے پانی پی لیا۔ 2 بندے لڑتے تھے، پھر 2 خاندانوں تک جنگ پہنچ جاتی، اور پھر 2 قبیلے آپس میں لڑ پڑتے، اور درجنوں افراد مر جاتے اس سے۔ تو لیکن جب صلح و محبت کا پیغمبر تشریف لے آئے تو تھوڑے عرصے میں دلوں کی دنیا میں انقلاب آ گیا، اور بغض و عناد کی جگہ محبت نے لے لی اور الفت نے لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیا، اور پھر سب محبتوں کا مرکز اور محور نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بنا لیا۔ تو رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ دلوں میں نفرت ختم کر کے الفت پیدا کرنا، اور تم سب کو ایک دوسرے کے لیے جان نثار بنا دیا، جس طرح اوس اور خزرج کے میں نے مثال دے دی۔ مدینہ منورہ میں 2 قبائل رہتے تھے، یہ آسان کام نہیں تھا، بلکہ اس کام کے لیے بغض و حسد اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے آپ دنیا بھر کے خزانے خرچ کرتے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں آپ انقلاب نہ لا سکتے، ان کے دلوں میں بغض و حسد کو ختم نہ کر سکتے، اور الفت اور محبت پیدا نہ کر سکتے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس نے عداوت کے بڑکتے ہوئے شعلوں کو بچایا، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑ دیا، اور ایک دوسرے کی بائی بنا لیا۔ اب آتے ہیں کویشچن نمبر 3، یہ آخری کویشچن ہے، آسان کویشچن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے آپ کے لیے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو فرمان بردار ہے آپ کے مومنوں میں سے، مومنوں کی جماعت سے۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ اب اس آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ اے میری محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دین حق کی سر بلندی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اگرچہ اس راستے میں بہت سارے مصائب و تکالیف پیش آئیں گے، یہ سارے کافر آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، اور جو مومن غلام ہے آپ کے، جو مسلمان صحابہ کرام ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت دین کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی، اور حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم جیسے بہادر صحابہ کرام کو مشرف اسلام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غیر کے سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر وقت اور ہر جگہ اسلام کے لیے، دین اسلام کے سر بلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تن من دن سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔